بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ، یوم شہادت، شہید مظلوم مدینہ، شہید قرآن، شہید مسجد نبوی، ہمزلف علی، دوہرہ داماد رسول، جانشین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، امام پیکر و حیا، شرم و حیا، جامع القرآن، ناشر قرآن، شہید قرآن، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زائد مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور جب حضور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس وقت بھی حضور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور اسی طرح جب مسجد نبی تنگ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو اس وقت بھی حضور نبی علیہ السلام نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی زمین خرید کر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کی، اس وقت بھی حضور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح جنگ تبوک کے وقت حضور نبی علیہ السلام نے چندہ کی اپیل کی، ہر کسی نے اپنی استطاعت طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اس جنگ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 سے زائد اونٹ اور بے شمار گھوڑے، بے شمار زیورات، درہم و دنانیر حضور نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے، پیش فرمائے۔ آپ علیہ السلام ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر کہہ رہے ہیں، مَضَرَّ عثمان ما مِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، کہ اے عثمان، اس کے بعد آپ کو کوئی عمل بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، اور جنت کی بشارتیں حضور نبی علیہ السلام بار بار دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دفعہ اوت پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ اوت پہاڑ ہلنے لگ گیا، وہ آپ علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک پہاڑ پر مارا، فرمایا کہ اے اوت، تجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں، آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت بھی حضور نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی اور شہادت کی بشارت سنائی۔ اسی طرح بے شمار مواقع پر حضور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں۔ تو ان کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری ان کا یوم شہادت ہے۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ 12 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ان کا یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن جمعہ کا دن تھا، اور عصر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اس دن سیدنا عثمان غنی روزہ سے تھے، اور 12 ذی الحجہ یہ ایام تشریق میں آتا ہے، عید کا دن ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہی ہے، اور جمعہ کا دن 18 ذی الحجہ اور عصر کے بعد 35 ہجری، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں بھی یہی ہے، جس میں کہ جلد نمبر 7 صفحہ 299 پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہی ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد کے اندر حدیث نمبر 73 14573 کے اندر بھی یہی لکھا ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے صحابہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی، تو وہ 12 ذی الحجہ کو نہیں تھی، بلکہ وہ 19 ذی الحجہ سے لے کر 25 ذی الحجہ تک
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ اگر 12 ذی الحجہ کو یوم شہادت ہوتی تو پھر 13 کو یا 14 کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی بیعت لیتے، لیکن 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، تو 19 ذی الحجہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ انداز سے ہوئی کہ 40 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کنویں کا پانی 40 دن تک بند کر دیا گیا۔ جو عثمان، غنی عثمان، سخی عثمان، ذی النورین عثمان، جو بے شمار غریبوں کو، مساکین کو بے شمار غلے دینے والا، ان کی امداد کرنے والا، اور اونٹوں کی جو لین لمبی قطار تھی مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں آئی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلوں سے بھرے ہوئے بے شمار اونٹوں کا جو سامان تھا وہ سارے کا سارا مدینہ میں تقسیم کر دیا۔ اتنا سخی عثمان، تو آخری وقت 40 دن تک کھانا پینا بھی بند کیا گیا۔ جس مسجد نبی کو زمین خرید کر مسجد نبی میں جو زمین وقف کی، اسی زمین پر نماز پڑھنا بھی اس پر پابندی لگا دی گئی، نماز نہ پڑھ سکے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو باغیوں نے مکمل پروپیگنڈا کر کے پہلے مسجد نبی کے باہر ڈیرا ڈالا۔ 1500 کی تعداد بھی ہے، 900 سے 1000 تک بھی تعداد تاریخی کتب میں موجود ہے۔ تو تقریباً 1000 تک یہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے باہر اکٹھے ہوئے، مختلف علاقوں سے، کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے یہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، مختلف سمتوں سے آئے، وہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، جمعہ کے دن مسجد نبی میں آئے، سیدنا عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ پلائننگ سے آئے۔ تو ایک بدبخت نے کھڑا ہو کر شور شرابہ کیا، مسجد نبی کے تقدس کو پامال کیا، مسجد نبی کی بے حرمتی کی، اور اس نے کہا کہ اے عثمان، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ پھر شور شرابہ ہوا، مختلف کونوں سے آوازیں آئی، تو ایک بدبخت نے وہ آسائے نبی جو حضور نبی علیہ السلام ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آسا کو ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اسی آسا کو پکڑ کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس بدبخت نے اس آسا کو پکڑ کر توڑ دیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان کہ یہ اتنا بڑی اس نے گستاخی مسجد نبی کی، حضور نبی علیہ السلام کی آسا مبارک کی، وہ حیران پریشان رہ گئے، شور شرابہ ہوا، پتھر برسائے گئے، سیدنا عثمان غنی بے ہوش ہو گئے، ان کو گھر لے جایا گیا۔ تو اسی طرح ایسا مسجد نبی کے اندر داخلے کو بند کیا گیا، پھر نماز پر پابندی لگائی گئی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، تو کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ تو ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام گئے کہ امیر المؤمنین، ہم حق پر ہیں، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم ان مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ کریں؟ تو ہم آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھتے ہیں، یا تو آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے ساتھ قتال کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو ان بد امن لوگوں سے بالکل پاک اور محفوظ رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ شام تشریف لے جائیں، وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور مضبوط ترین حکومت ہے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور تیسرا یہ کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، تو مکہ مکرمہ بلد الامین مبارک جگہ ہے، وہاں پر یہ فتنہ فساد نہیں برپا کریں گے، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، ہماری ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک تسلیم کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس کی، ان کی ہمسائیگی اور ان کا پاس رہنا، ان کا وطن، ان کا دار ہجرت یہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اتنی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے، تو وہ ضرور مدینہ منورہ میں فوت ہو، اور تاکہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر سکوں۔
اور دوسرا یہ کہ ہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں میں نہیں واپس جا سکتا۔ حضور نبی علیہ السلام نے بدعا دی ہے کہ ایک قریشی مکہ مکرمہ کا امن و امان تباہ و برباد کرے گا، تو میں وہاں پر بھی مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتا۔ حضور نبی علیہ السلام کا جو دار الہجرت ہے، آپ کا شہر ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ میں آپ کو مقابلے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اسے ہرگز نہ اتارنا، اگر اتارو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے، اگر ان باغیوں کا، ان بدبختوں کا مقابلہ کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، کہ تم انک ستبتلا، کہ بے شک تم ایک آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ جب تم پر یہ مصیبت اور پریشانی آئے، فلا تقاتلن، پھر قتل و قتال ہرگز نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے میں حضور نبی علیہ السلام کے شہر کو بدامنی اور خون خرابے سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ان مبارک گلیوں میں جو حضور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں سے یہ مزین ہیں، آراستہ ہیں، ان پر میں خون نہیں گرانا چاہتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک شرط بھی کو قبول نہ کیا۔ پھر آپ ایک دن گھر سے باہر نکلے، چھت پر تشریف لے گئے، اعلان فرمایا، سب باغیوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ تو اتنا دردناک خطبہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چیز کو سامنے ظاہر کیا کہ کیا آپ لوگوں تمہیں معلوم نہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے کتنی دفعہ جنت کی بشارت دی۔ جنگ تبوک کے دفعہ واقعے پر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیاضی کا اور سخاوت کا جو آپ نے درجہ سمندر بہایا، آپ نے بے شمار سامان دیا، درم دنانیر، اشرفیاں اور گھوڑے اور اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیے۔ اس وقت حضور نبی علیہ السلام کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح نکھر گیا تھا۔ اس وقت جو آپ نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ اس وقت آپ نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی تھی، تو ان باغیوں نے کہا کہ بے شک دی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے بیر روما خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ اس وقت حضور نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ زمین مسجد نبی کی خرید کر میں نے وقف کی، حضور نبی علیہ السلام نے پھر بھی جنت کی بشارت دی۔ جبل احد کا جو واقعہ تھا، اس پر حضور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، وہ بھی آپ نے بتائی۔ ہر ایک چیز کا انہوں نے باغیوں نے اقرار کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ خلافت چھوڑ دیں، ہمارا یہ مدعا ہے، ہم آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو کئی دفعہ حضور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، لیکن ہم پھر بھی آپ سے خلافت لینا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خلافت نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو تین وجوہ کے کی بنا پر قتل کرتا ہے۔ ایک تو کسی کو میں نے قتل کیا ہو تو قصاصاً مجھے قتل کرو، اور دوسرا میں نے کوئی گناہ کیا ہو تو پھر مجھے اس کے بدلے میں سنسار کر دو۔ اور میں کہ 82 سال عمر تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شرم و حیا کی اتنے یہ مجسمہ اور پیکر تھے کہ 82 سال کی عمر تک سیدنا عثمان غنی جب غسل کرتے تو سارے کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا۔ اور میں کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، تو میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو کہ میں نے ایسے گناہ کیا ہو۔ اور تیسری فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، دین اسلام چھوڑ دے، اس کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو میں نے تو یہ کام بھی نہیں کیا، میں ابھی بھی مسلمان ہوں، حضور نبی علیہ السلام کی شریعت پر، آپ کے احکامات پر یہ قائم ہوں، تو پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان باغیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں وہ بند کر دیں گی۔ ایک دن سیدنا عثمان غنی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس تھوڑا سا پانی پینے کے لیے بھیج دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام صورتحال کے اندر حضرت عثمان غنی کا دفاع کرتے رہے، باغیوں کو سمجھاتے رہے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پانی کی مشک بھر کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے، تو ان باغیوں نے تیر مار کر اس پانی کی مشک سے پانی گرا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کو پانی میں بھگو کر اندر پھینکی، اور تاکہ ان کو حضرت عثمان غنی کو پتہ چل جائے کہ علی پانی لے کر آئے تھے لیکن ان تک پانی نہ پہنچا۔ اور اس سخت ترین صورتحال کے اندر اکابرین صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے صاحبزادوں کو اس قصر خلافت کی حفاظت کے لیے معمور کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کا انتظام کریں، ان پر پہرہ داری کریں۔ تو اس سخت ترین صورتحال کے اندر جنت کے شہزادوں نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے صحابہ نے عثمان غنی کی حفاظت کا یہ کام کیا، لیکن اس کے باوجود باغیوں کا اتنا زور تھا کہ مدینہ منورہ کا امن و امان خراب کرنا چاہتے تھے، سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات شب جمعہ کو خواب دیکھی، حضور نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تشریف فرما ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی آؤ، ہم مل کر آج شام کو افطاری کریں گے، جلدی کرو، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی آنکھ کھلی